اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دیوار گریہ ایک ایسا نام ہے جو ہیکل سلیمانی کے ساتھ نہ لیا جائے تو یہودیوں کی تاریخ ادھوری سی لگتی ہے، اور یہ دیوار یہودی اور مسلمانوں دونوں کے لیے ہی مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہودی روایات کے مطابق اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس معبد کی باقیات میں سے ہے، اور اسی لیے یہودیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں یعنی ان کے علماء کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع القاص آبشار کے نزدیک ہے، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے، اور مسلمان اس کو مقدس اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق اسی دیوار کے پاس آ کر رکی تھی، اور اسی لیے مسلمان اس کو دیوار براق بھی کہتے ہیں۔ اور جب سے آخری رومی بادشاہ ٹائٹس نے 70 کی دہائی میں ان کی مسجد یعنی ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کیا ہے، تب سے ہی یہودی لوگ وہاں جا کر روتے اور پیٹتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہودی روایات بھی بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ اول تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کر کے اس کو مشکوک بنا ڈالا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جن کو صحیح مانا جاتا ہے، اور ایک طبقہ یہودیوں میں سے ایسا بھی ہے جو نہ صرف ان سرپھرے بدعتی یہودیوں کو مزید گناہ کرنے سے روکتا ہے، بلکہ ہر وقت ان کو اللہ کی اطاعت میں آنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی تنبیہ بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے بالکل بھی اسرائیل بنانے کی حمایت نہیں کی، جبکہ دوسرا گروہ آج بھی اپنی ان من گھڑت روایات کو اپنے سینے سے لگائے ایسے لوگوں کو نظر انداز کرتا آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، حال ہی میں دیوار گریہ کے پاس یہودی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے وہاں پر موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ عبادت کے دوران اس دیوار میں پڑنے والے شگافوں سے اچانک ایک سانپ رینگتے ہوئے باہر نکل آیا، اور جیسے ہی سانپ نکلا تو اس کے سامنے ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا جو اس سانپ کو دیکھتے ہی فوراً اڑ گیا، جسے دیکھ کر وہاں پر موجود تمام یہودی شدید پریشان ہو گئے، اور ان کی اس پریشانی کا سبب جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ جس دن دیوار گریہ سے سانپ برآمد ہو جائے گا اور اس کے سامنے بیٹھا کبوتر اڑ جائے گا تو سمجھ لینا کہ قوم یہود کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس واقعے کو سن کر ان کے علماء نے یہودیوں کو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہود کو کبوتر اور فاختہ جیسے ناموں سے پکارا جائے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو اپنی مذہبی کتابوں پر سختی سے عمل پیرا ہو کر جلد سے جلد ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر کے اپنے مسیحا دجال کے خروج کی راہ ہموار کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی متوقع ہو چکی ہے، اور ان کی آمد کے بعد یہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکیں گے، بلکہ انہی کے ہاتھوں ان کا مسیحا بھی اپنے انجام کو پہنچے گا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ہیکل سلیمانی نہیں بنے گا نہ تو دجال کا خروج ہوگا اور نہ ہی یہود کی عالمی حکمرانی قائم ہوگی۔ اس لیے ان کی ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے سے پہلے بھی ایک ایسی ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ دیوار گریہ کے بیچ سے ایک بہت بڑا پتھر زمین پر آ کر گرا تھا، اور اس پتھر کے گرنے کے بعد یہودیوں کے مذہبی پیشوا رابینویچ نے کہا تھا کہ یہ ایک سب سے زیادہ غیر معمولی اور نایاب واقعہ ہے جو کئی دہائیوں تک نہیں ہو سکا، لیکن یہ واقعہ اس دن ہوا جب ہم اپنے معبد ہیکل سلیمانی کی تباہی پر ماتم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور مذہبی پیشوا ایکوٹیل فش نے کہا تھا کہ یہ پتھر دیوار کے پتھروں کی 9ویں سطح سے گرا ہے اور ان کے ماتم کے 9ویں دن گرا ہے، جو کہ ایک اشارہ ہے کہ یہودیوں کی جلا وطنی کے حقیقی خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ اسرائیل میں ایک سرخ رنگ کے بچڑے کی پیدائش بھی ہو چکی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنا بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد کے مطابق یہودی جب گناہوں سے پاک ہونا چاہتے تو 2 بکرے لائے جاتے، ایک کو قربان کیا جاتا اور دوسرے بکرے پر ہاتھ رکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام ان کے تمام گناہوں کو اس بکرے میں منتقل کر دیتے تھے۔
और इस बकरे को जंगल में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। अब इनका अकीदा यह है कि हैकल सुलेमानी की तामीर और इसमें दाखिला इसी वक्त हो सकता है जब तक कि इनको मुकम्मल पानी हासिल ना हो जाए, और ये इसी वक्त मुमकिन है जब इनके यहाँ किसी ऐसे सुर्ख बछड़े की पैदाइश ना हो जाए जिसे यहूदियों के गुनाहों को धोने के लिए पेश किया जा सके। ख़वातीन हज़रात, इसी बछड़े का इंतज़ार यहूदी 2000 साल से कर रहे थे, लेकिन इसकी शर्त यह पेश की जाती थी कि बछड़े के सब बाल सुर्ख हों और कोई भी बाल किसी दूसरे रंग का ना हो। बहरहाल अब वो बछड़ा भी इनके यहाँ जन्म ले चुका है, जिसे कुर्बान करके इसके खून से ये अपने गुनाहों को धोकर हमेशा के लिए पाकी हासिल कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, ये बात याद रहे कि इन तीनों वाक़यात यानी दीवार गिरिया से सांप का निकलना और इसी दीवार से भारी भरकम पत्थर का गिरना और सुर्ख बछड़े की पैदाइश का ताल्लुक हैकल सुलेमानी की तामीर से है। इसके अलावा मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोदकर मसनूई ज़लज़ले पैदा करने का मकसद मस्जिद अक्सा को शहीद करके गिराना है, क्योंकि जब सुरंगों से ही बुनियादें खोखली हो जाएंगी तो कोई भी ज़लज़ले का झटका मस्जिद अक्सा को खुद ब खुद गिरा देगा और यहूदियों पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इनकी आखिरी तलाश ताबूत सकीना है, जिसे बख्त नसर ने यहूदियों पर हमला करके कहीं गुम कर दिया था ताकि हैकल की तामीर का आखिरी मकसद पूरा हो। लेकिन नाज़रीन इकराम, होगा क्या ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको इनके इन लानती इरादों में नाकाम करे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।